خان صاحب نے کہا جو عوام ہے نا، جو ینگ ووٹر ہے، جو اس وقت 75% ہے، جو 2024 کا جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہ 3/4 ہے جی ٹھیک. تو انہوں نے کہا ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ سب تیار ہو جائیں، دس از دا کارنر ٹائیگر مومنٹ، اور ہم آخری بال تک کھیلیں گے. آج انہوں نے اس حرکت سے میرے خیال میں پورے پاکستان کو شرمسار کر دیا ہے. عمران خان کی شکل میں ایک رہنما ملا ہے، جو جیسے لوگ کہتے ہیں صدیوں میں ایک بار اس طرح کا لیڈر قوم کو ملتا ہے. یہ واقعی سزائے موت کے لیے they're pushing for the capital punishment in a case جس کی کوئی ٹانگیں ہی نہیں ہے. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ لٹکایا جائے دونوں کو. جی بالکل، وہ تو یہی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں میکسیمم پنشمنٹ. وہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ جی وہ 2 سال یا 14 سال قید کے لیے، وہ سزائے موت کی طرف جا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، سراب برکت آپ سے مخاطب ہے. آج پاکستان کے فارن منسٹر کو تذلیل کر کے جس طریقے سے گرفتار کروایا گیا ہے، اس کے اوپر الفاظ پاکستان میں ختم ہو گئے. مہر بانو قریشی، پاکستانی پولیٹیشین، اگین شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی، پاکستانی سٹیزن، وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ان سے جانتے ہیں. مہر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں آج کچھ بیان کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ آج جو میں نے منظر دیکھا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح کا منظر میں کبھی دیکھوں گی. اس لیے نہیں کہ بہت سی وجوہات ہیں. مطلب میرے والد، آپ یہ سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں کہ وہ پاکستان کے 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اس کو بھی سائڈ پر رکھ دیں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے وائس چیئرمین ہیں. پاکستان تحریک انصاف نہ صرف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ دنیا بھر کی دنیا کی 10ویں بڑی جماعت ہے. 10ویں بڑی جماعت ہے. بالکل. اس کے وائس چیئرمین کے ساتھ آپ نے اس طرح سلوک کیا. اس سب کو سائڈ پہ رکھیں. آپ اگر دیکھیے کہ میرے والد شاہ صاحب نے ہمیشہ ایک نرم رویہ رکھا ہے. ان کی گفتگو ہمیشہ نرم، کبھی سختی سے بات نہیں کی، کبھی سخت لہجہ نہیں استعمال کیا، کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی، ہمیشہ ہر کسی کو عزت دی. ہم جیل میں بھی جاتے رہے، ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں. جیل میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں، ان کے ساتھ اگر کبھی انہوں نے سختی سے بات کی ہو تو ان کا ایک قسم کا ایک رویہ ہے، جس طرح وہ لوگوں سے پیش آتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو انسان ان کو دھکے دے رہا ہے وہ اس کو بھی سر یو کی ناٹ ڈو دس، آپ ایسے نہیں کر سکتے، تب بھی وہ تمیز سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود اس طرح سلوک کرنا، اس طرح تذلیل کرنا، اس طرح مین ہینڈل کرنا، مطلب یہ آج انہوں نے اس حرکت سے میرے خیال میں پورے پاکستان کو شرمسار کر دیا ہے. مجھے جس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے باہر سے، ان لوگوں سے جن کو میں جانتی بھی نہیں ہوں، اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو شاید ہر کوئی پسند بھی نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ سب ہماری جماعت کے ہیں یا جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں. وہ لوگ بھی جو شاید آئل کی دوسری سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، وہ بھی آج اسے کنڈم کر رہے ہیں. یہ قابل جس رویے کی آپ بات چیت کر رہے ہیں، شاید وہ رویہ ہی ٹارگٹ ہوا ہے کہ شاہ صاحب کے اندر اتنی نرمی کیوں ہے. بینگ اے بیٹی، بہت ایک لاڈلی بیٹی شاہ صاحب کی، ایک بیٹی نے کیا محسوس کیا جب اس طرح سے اس کے والد کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ شاہ صاحب کے بال سفید ہیں، جو آپٹکس جنریٹ ہوئے، دھکے، لٹرلی دھکے مارے جا رہے ہیں. بینگ اے بیٹی، ہاؤ ڈیفیکلٹ واز دیٹ؟ میں وہاں پہ کھڑی تھی. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس طرح کر سکتے ہیں. بہت دکھ ہوا، بہت دل آزاری ہوئی، بہت برا لگا. محسوس کیا ہوا کہ کیا یہ ملک ہے کوئی جس میں رول، آئین، کوئی قوانین، کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ اسی بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے. دیکھیے آپ، مطلب میں سوچ رہی تھی اس کے بعد جب ہم کچہری گئے اور مجھے کسی میڈیا کے دوست، وہاں ہم نکلے تھے تو پیچھے جناح پارک تھا اور ہم ادھر کھڑے تھے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ یہی وہ منظر ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی. اور آج 27 دسمبر ہے، جس دن بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس ملک میں ہمیں جب سیاسی رہنما ملتے بھی ہیں یا جو بھی آئے ہیں، بڑی قداور شخصیات تھی دونوں، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے مار دیا انہیں. ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور آج آپ کو عمران خان کی شکل میں ایک رہنما ملا ہے، جو جیسے لوگ کہتے ہیں صدیوں میں ایک بار اس طرح کا لیڈر قوم کو ملتا ہے. اور ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دونوں کو سزائے موت کا کیس میں ان کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں.
پروسیکیوشن ہے وہ سزائے موت کے لیے پش کر رہی ہے. اگر آپ نے ہائی کورٹ میں کیونکہ میں گئی تھی میری والد کی جب بیل کی ہیئرنگ تھی ہائی کورٹ میں جو مسترد ہوئی تھی جس پہ سپریم کورٹ کا رد عمل بھی آیا ہے, اور اس کے اندر جو گفتگو میں نے سنی میں تب بھی حیران کن ہوگی. میں نے کہا یہ واقعی سزائے موت کے لیے دے پشنگ فار دا کیپٹل پنشمنٹ ان اے کیس جس کی کوئی ٹانگیں ہی نہیں ہے. یعنی وہ چاہ رہی تھی کہ لٹکایا جائے دونوں کو. جی بالکل, وہ تو یہی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں میکسیمم پنشمنٹ. وہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ جی وہ 2 سال یا 14 سال قید کے لیے, وہ سزائے موت کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے تو وہ جو ہے 53A جی جی اس کے اندر ان کو لانے کی کوشش کریں جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی مختلف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی جو ہے. اور اسی لیے سپریم کورٹ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے اٹریکٹ ہوتا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. وہاں پہ انہوں نے وہ پوچھتے رہے منصور علی شاہ صاحب کہ اس میں لکھا ہے, پہلے ہمیں پڑھ کے سنائیں شک کیا ہے. تو اس میں تھا بینیفٹ آف این اینیمی اسٹیٹ. تو انہوں نے کہا کہ جی بینیفٹ کیا ہوا ہے, ہو از بینیفٹڈ. تو وہ جواب ہی نہیں دے سکے کہ کس نے بینیفٹ کیا ہے. تو منصور علی شاہ صاحب نے بھی 3-4 دفعہ پوچھا, وہ دلائل دیتے ہوئے کہتے کہ اس میں بینیفٹ نہیں ہے, اس میں متاثر ہے. تو ہم اگر مان بھی لیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز متاثر ہوئے ہیں تو بینیفٹ کس کو ہوا ہے. اور اینڈ میں انہوں نے یہ کہا کیونکہ سپریم کورٹ ایک اوپن کورٹ ہے, اس کے اندر جو ہوا اس کی ہم بات کر سکتے ہیں, اس پہ ہمارے پہ کوئی گیگ آرڈر نہیں ہے, چھپی بھی ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ہندوستان کے کسی اخبارات میں ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے تو اس لیے آپ اپنے فارمر پرائم منسٹر, فارمر فارن منسٹر کو پھانسی دے دیں گے. تو مذاق تو ہمارا روز اڑایا جا رہا ہے ہندوستان کے پورے ملک کے اخبارات. اور آج مجھے بتائیں کیا اس بات کا یہ جو تمسخرہ خیز ان کی جو حرکت تھی اس بات پہ نہیں مذاق اڑے گا کہ یہ کیسا ملک ہے, یہ اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں, یہی نظام ہے, یہی سسٹم ہے, اسی کے نیچے ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک فارمر پرائم منسٹر لندن سے واپس آئے. بالکل پروٹوکول ملنا چاہیے کیونکہ فارمر پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے. فارمر پرائم منسٹرز کو آپ اس طرح ہاتھ نہیں ڈالتے, فارمر فارن منسٹرز پہ آپ اس طرح ہاتھ نہیں ڈالتے, ٹھیک. مگر ہم نے دیکھا کہ کیا سہولت کاری ہوئی, ان کو لایا گیا ہائی کورٹ میں, کس پروٹوکول کے ساتھ ان کو پیش کیا گیا. تو یہ کیا دوہرا معیار ہے, یہ کون سی, یہ 2 پاکستان ہے. جی بالکل, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فارمر پرائم منسٹر اینڈ اے پروکلیمڈ آفینڈر جو اداروں کو ایک مطلوب شخصیت تھی وہ پاکستان کے اندر آئی اور انہیں پروٹوکول دیا گیا. بینظیر بھٹو صاحب ابھی ٹرینڈ کر رہی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں. اچھا اب یہ برائے مہربانی بتائیں کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل کے اندر کوئی آفر کی گئی یا پھر یہ کوئی ایسی تجویز ان کے سامنے رکھی گئی کہ خان کو چھوڑ دیں, پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, سائیڈ لائن پر ہو جائیں, پریس کانفرنس کر دیں؟ دیکھیے جیل میں ان سے کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی؟ نہیں, جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی ہے. اچھا, آپ لوگوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ بھی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی؟ نہیں, کوئی کسی چیز کی کوئی ڈسکشن کچھ بھی نہیں جی. دیکھیں there's nothing to discuss. اگر یہاں پر ہماری کوئی لوٹی ہوئی دولت ہوتی جس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا تو آپ ایک اسپیس ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ نے کسی چیز کو بچانا ہے. ہم کوئی اپنی کسی ذاتی چیز کو نہیں بچانے آئے ہوئے, ہم اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, یہی کیا ہے. ان کا جرم کیا ہے؟ نہیں وہی ہم بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں نا. تو اب میں آپ سے پوچھتی ہوں نا, جرم کیا ہے؟ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ انہوں نے سائفر پبلک نہیں ہوا. اب یہ گفتگو بھی سپریم کورٹ میں ہوئی کہ سائفر کیا ہوتا ہے, کیا جو ڈاکیومنٹ آتا ہے ڈی کوڈ ہوتا ہے پھر اس کو پلین ٹیکسٹ میں رکھا جاتا ہے, یہ ساری سپریم کورٹ کی گفتگو ہے. نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے. سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب کے یہ الفاظ ہیں, انہوں نے یہ پوچھا. تو جب وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے وہ پلین ٹیکسٹ میں جاتا ہے, جب پلین ٹیکسٹ میں آتا ہے تو اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کو بھیجا جاتا ہے. تو جب پرائم منسٹر کو جو ڈاکیومنٹ ملتا ہے کیا اس کو سائفر ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی, اس کا جواب وہ نہیں دے سکے. انہوں نے کہا ہمیں پڑھ کے سنائے کیونکہ جو رولز آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ سیکرٹ ہے. انہوں نے کہا, تو انہوں نے کہا پھر ہمیں یہ تو بتائیں. تو ان کی سمجھ میں شاید مے بی اٹس سم تھنگ ٹو بی ایکسپلورڈ, مگر ان کی نظر میں تو وہ سائفر میں نہیں آتا, وہ سائفر نہیں ہے. ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ ہمارے اس ملک کے ساتھ ایک سازش کی جا رہی ہے جس کے تھرو آپ ایک منتخب کردہ حکومت کو رخصت کر رہے ہیں. ٹھیک, اب اس کا جو
فال بیک ڈرا بیک تھا وہ کیا تھا, فال آؤٹ تھا کیا تھا, اس کا فال آؤٹ تھا کہ آپ نے معیشت کی بدحالی دیکھی, پاکستان میں ایک اکنامک انسٹیبلٹی آئی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی, لوگ سڑکوں پہ نکلے, لوگ پہلی بار ایک حکومت کے رخصت ہونے پہ سڑکوں پہ نکلے. کیوں نکلے؟ کیونکہ لوگوں کو بھی یہ نظر آ گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, رول آف لا کمپرومائز ہوا, تو سب کچھ ہوا. ان پہ یہ الزام ہے. مگر جرم تو اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہی وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ کو سزائے موت کے کیس میں بند کر دیا ہے. اصل جرم تو یہ ہے, کیونکہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی وزیر اعظم دوبارہ پاکستان کے لیے سر نہ اٹھائے, اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, اگر کوئی طاقتور ملک کر رہا ہے تو چپ کر کے اس کو برداشت کر لیں. اگر کل کو خدا نہ خواستہ انہیں سزا ہوتی ہے تو ہر آنے والے وزیر اعظم کو کیا میسج ملے گا کہ خاموش رہو, کمپرومائز کر. اچھا نمایت صاحب, آپ سے نا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی پیش رفت کو, جس طریقے سے انہیں شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا, یہ آپٹکس جنریٹ کرنا مقصد تھا, کسی کو پیغام دینا تھا, وہ دکھانے تھے, یہ ویژولز دکھانے تھے کہ دیکھیں جی ہم یہ کر سکتے ہیں, ہمارے اندر اتنا زور ہے, اتنی طاقت ہے, یہ ساری چیزیں مینج کی گئی جیل کے اندر سے لے کر باہر تک. I don't know, مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر فرائیڈے کو آیا بیل کا. جی اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آرڈر آج ہی ایشو ہوگا. ہم کافی عرصے تک انتظار کرتے رہے, 6 بجے تک ہمیں آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی. سیٹرڈے کی صبح کو, ہفتے کی صبح کو ہم گئے 9 بجے, میری بہن گئی سرٹیفائڈ کاپی لینے, 9 بجے نہیں ملی. دوسری طرف ہم گئے اڈیالہ کیونکہ وہاں پہ کورٹ لگنا تھا, تو سیٹرڈے کو جج صاحب وہاں نہیں آئے, سوری سیٹرڈے کو آئے تھے, فرائیڈے کو نہیں آئے تھے. سیٹرڈے کو جج صاحب وہاں تھے, ہم اندر گئے, میری بہن یہاں انتظار کر رہی تھی سرٹیفائڈ کاپی ملے تو وہ جائیں, جا کے مچل کے جمع کروائیں اور روپکار جاری ہو. وہ وہاں پہ 3 ساڑھے 3 تک انتظار کرتے رہے, این آخر میں جا کے انہیں ملا سرٹیفائڈ کاپی, جس کو لے کے وہ گئے مچل کے جمع کروانے گئے. ان کو پتا چلا جی G11 میں نہیں ہوئیں گے, آپ اڈیالہ جائیں. اب آپ کو پتا ہے فاصلہ بہت ہے, بہت گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے. وہ تیز چلا کے, مطلب تیز رفتار میں چلا کے وہ اڈیالہ پہنچے, گھنٹے کے اندر وہ وہاں پہنچے. میں جیسے ہی جیل سے باہر نکلی تو مجھے پتا چلا کہ جی دے آن دیئر وے, آپ جج صاحب کو کسی طرح روکیں. میں واپس بھاگی اندر گئی جیل کے, اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہمارے کاغذات مچل کے جمع کروانے وہ آ رہے ہیں, سب کچھ مل گیا ہے, آپ یہیں پہ رکیں. اور تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب کاغذ آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں, کیونکہ میں نے کہا مجھے اندر کورٹ روم میں جانے دے جو جیل کے بالکل اندر ہے. تو انہوں نے کہا ابھی آپ اندر نہیں جا سکتے, جج صاحب کا حکم آئے گا تو پھر. ہم وہاں انتظار کرتے رہے, کاغذات جب آئے تو ہم نے کہا اب ہمیں اندر لے کے جانے دیں. تو انہوں نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے. اب میں نے کہا چلے ہمارے وکیل کو لے کے جانے دیں. تو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں جا سکتے, اب جج صاحب کا آرڈر نہیں آتا. ہم وہاں بیٹھے رہے, ویٹ کرتے رہے, میں پوچھتی رہی. انہوں نے کہا جج صاحب آرڈر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں صبح کی کیس کا, سماعت کا, تو کورٹ اجرن ہو چکا ہے, آج یہ پاسبل نہیں ہوگا. اس کے بعد سنڈے کی چھٹی تھی, منڈے کی چھٹی تھی قائد اعظم ڈے کی وجہ سے, تو یہ 2 دن نکل گئے. ٹیوزڈے کو جب ہم جاتے ہیں اور ہم یہ ایشو ریز کرتے ہیں سماعت سے پہلے کہ جی سب سے پہلے تو ریلیز آرڈر سائن ہو, آپ روپکار جاری کریں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ اب 9 بجے کی بات ہے, 9 بجے کورٹ لگتا ہے, 2-2:30 بجے روپکار جاری ہوا اور 2:35 پہ ایم پی او آرڈر جاری ہوا. تو تعجب کی بات ہے کہ کس طرح ہر چیز ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بالکل اسکرپٹ لکھا ہے. اس کے بعد جب روپکار جاری ہوا, جب تک ہمیں ملا, انہوں نے کہا کہ یہ اس کے جو سگنیچرز ہیں یہ G11 میں جا کے جوڈیشل کمپلیکس پہ ہوں گے, ادھر اڈیالہ میں نہیں ہو سکتے. تو ہم وہاں گئے, وہاں ہمیں 7 بجے ریلیز آرڈرز ملے, جو اڈیالہ لے کے پھر بندہ گیا, مگر 7 بجے ریلیز نہیں ہوا کیونکہ 7 بجے ایم پی او لگ چکا تھا. تو انہوں نے کہا جی اس میں تو ریلیز ہو گیا مگر اب ایم پی او, چلے ایم پی او. آج ہم صبح گئے کیونکہ ہم نے کہا یہ ایم پی او آپ کیسے لگا سکتے ہیں 9-10 مئی کی کیسز میں, جس میں پہلے ہی میرے حال میں راول پنڈی کا ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میرے والد کے کیس میں یہ فیصلہ سنا چکے ہیں کہ انہیں ان کیسز میں اب ایم پی او کے اندر دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے. یہ شروع میں مئی میں آیا تھا جب ان کو ایم پی او میں گرفتار کیا تھا 2-3 دفعہ, اسد عمر صاحب کو, اور انہیں ہاں اگر آپ کو یاد ہو تو تب انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ یہ ایم پی او میں گرفتار نہیں ہو سکتے. ان کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ تو نہیں چلے گا زیادہ دیر, اٹ وونٹ اسٹینڈ. تو جب تک ہم آج صبح ہم اڈیالہ گئے, ہم تو گئے تھے سائفر ٹرائل کے لیے, ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ بختر بند گاڑی کھڑی ہے, وہاں پہ پولیس کی نفری ہے. تو ہم جا کے اس گیٹ پہ کھڑے ہو گئے پوچھنے کے لیے کہ یہ کس کے لیے کھڑی کی ہے, کیا آپ نے یہ شاہ محمود کے لیے, قریشی صاحب کے لیے کھڑی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا.
ہم وہیں پہ کھڑے یہ آپ رہے. کس سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے؟ پولیس سے؟ جو بھی پولیس کے اہلکار وہاں کھڑے تھے. وردی میں تھے یا سادہ تھے؟ دونوں میں وردی میں تھے. ایک کالی جیکٹ میں بھی ایک صاحب تھے. یہ کون تھے کالی جیکٹ میں؟ ہم نے بعد میں دھکے دیتے ہوئے وکیل صاحب ان سے بات کرے تھے, مجھے نہیں معلوم. آئی تھنک وہ شاید پولیس کے ہی ہوں گے. پولیس کے ہی ہوں گے بالکل. تو انہوں نے پہلے تو نہیں کہا, پھر میں نے دور سے دیکھا کہ میرے والدین, تو میں نے کہا نہیں یہ بابا ہی ہیں, بابا ہی باہر آ رہے ہیں. تو تب ہم نے میڈیا کو بھی کہا آپ ادھر ہی آئیں, انہی کو لے کر آ رہے ہیں. اچھا, جب انہوں نے بابا کو گرفتار کیا ہے, ہمیں لگا کہ یہ ایم پی او کے تحت ہی کر رہے ہیں. ہم تو جب بعد میں وہاں سے ہٹے تو ہمیں میڈیا سے پتا چلا کہ جی یہ گرفتاری ایم پی او میں نہیں ہے, بلکہ ٹی وی پہ ہم نے جب اندر جیل میں گئے تو وہاں پہ دفتر میں لگا ہوا تھا نیوز چینل, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اب گرفتاری ان کی ایک جی ایچ کیو پہ جو اٹیک ہوا تھا شاید, ہاں اس کے اندر گرفتاری کی ہے. تو بڑی تعجب کی بات تھی, کیونکہ اس کو تو بہت عرصہ گزر گیا. ہم تو آلریڈی پٹیشن بھی دائر کر چکے ہیں کہ جتنے بھی ایف آئی آرز ہیں ان کا ہمیں بتائیں, تو اس میں یہ مینشن نہیں تھا. تو obviously شاید ابھی ان کو ڈالا ہے. اس دوران ادھر تھے بھی نہیں, لہٰذا یہ پاسبلٹی ان کی پریزنس ہی نہیں تھی, تو یہ پاسبلٹی ہی نہیں کہ اس طرح کی کسی چیز بالکل بھی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ صرف ایک پیغام واضح طور پہ باہر جا رہا ہے, وہ ہے کہ اس ملک میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان کی شفافیت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا. وہ آلریڈی بنا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب پریس کانفرنس کر دیتے, جس طرح سے ماضی میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ سارے کیسز, یہ ساری چیزیں نہ بنتی اور چیزیں ختم ہو جاتی؟ ایسا تاثر آپ کو مل رہا ہے؟ نہیں, کیا ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اس ملک میں یہ جو اس وقت لا قانونیت ہے یہ تو جاری رہتی. لیکن بندے چھوڑ دیے گئے نا, فواد چودھری صاحب دیکھ لیں آپ, فواد چودھری اب تو دوبارہ جیل میں. وہ تو خیر اور معاملات ہیں, ملکہ بخاری صاحبہ, شیریں مزاری صاحبہ, جو یا تو الگ ہو گئے, یا اکثر جو اور جماعتوں میں چلے گئے, انہوں نے شاید کوئی گناہ نہیں کیا, وہ اور جماعتوں میں ہیں تو ان پہ وہ گناہ دھل گئے ہیں, تو شاید گناہ اتنا برا نہیں تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خود بھی انتخابات لڑ رہی ہیں, شاہ صاحب کی کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں آپ, تو ہاؤ یو فیل اباؤٹ اٹ کہ الیکشنز کے حوالے سے؟ جی ہم بالکل پر امید ہیں, کیونکہ ہمیں جہاں تک ہمیں معلوم ہے عوام جو ہے اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, صرف اس لیے کہ تحریک انصاف حق پہ کھڑی ہے. اگر ہم نے کوئی حق کے علاوہ کوئی بات کی ہوتی, اگر یہ اس وقت کیسز کوئی کرپشن کے ہوتے یا اس طرح کی چیزوں کے ہوتے, تو شاید لوگ اس طرح نہ نکلتے. مگر لوگ نکلے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک جماعت ہے اس وقت جو یہاں پر پاکستان کے حقوق کی, اس کی عوام کے حقوق کی بات کر رہی ہے, جو قانون کی بات کر رہی ہے, جو آئین کی بالادستی کی بات کر رہی ہے. تو اگر عوام آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو ہمت ملتی ہے. جیل میں آپ کی خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی؟ جی. خان صاحب ان کی کیا کمیونیکیشن تھی, کیا گفتگو تھی آپ کے ساتھ, یا کس اسپرٹ میں؟ خان صاحب جیسے باہر تھے ویسے ہی اندر ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں وہاں پہ. بالکل. تو انہیں یہ ساری چیزوں کا جب علم ہوتا ہے, جب پتہ چلتا ہے کہ اتنا زیادہ زور زبردستی ہے, تو میں آپ کو بتاتی ہوں, خان صاحب نے کہا دیٹ دس, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عوام ہے نا, جو ینگ ووٹر ہے, جو اس وقت 75% ہے, جو 2024 کا جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے, اگر آپ اس کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو 75% is below the age of 45. 75%, وہ 3/4 ہے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ سب تیار ہو جائیں, دس از دا کارنرڈ ٹائیگر مومنٹ, دس از دا کارنرڈ ٹائیگر مومنٹ, اور ہم آخری بال تک کھیلیں گے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں
اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنے, ہماری طاقت بنے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.